اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت زیادہ کوالٹیز کا مالک بنایا تھا، اور میرے خیال میں یہی وہ اس میں کوالٹیز تھیں کہ جو اللہ پاک نے ان کو اس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ تو بہت اچھا، تابعدار، بہادر، نڈر، اور الحمدللہ بہت ہی اچھا بیٹا تھا میرا وہ۔ بابر خان الحمدللہ جی اس کی اپنی بھی خواہش تھی۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ ابو، آرمی جوائن کرنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا تو میں اس رتبے پہ ضرور فیض ہونا چاہوں گا، شہادت کے رتبے پہ۔ ایک دفعہ خواب میں ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ کو تو بڑا عظیم رتبہ ملا ہوا ہے شہادت کا، تو مسکراتا ہے اور پھر مجھے کہتا ہے ابو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس اتنا مجھے خواب یاد ہے، مجھے ایک دفعہ ملا ہے۔ جدائی کا غم تو بہت زیادہ ہے، اس کی فیلنگز میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب سوچتا ہوں کہ موت تو برحق ہے، آخر جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم رتبہ دیا ہے، تو بحیثیت مسلمان میں جب وہ قرآن پاک کی آیات، بلکہ 2 جگہ پر آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہیں، آپ کو اس کا شعور نہیں۔ جب وہ میں آیت اپنے سامنے رکھتا ہوں تو پھر مجھے حوصلہ آ جاتا ہے، آخر مرنا تو ہے، تو پھر کیوں نہ شہادت کی موت آدمی اس ملک کی خاطر آدمی جان دے دے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور میں نے اس سے بہترین شخص پایا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ ان کی اللہ پاک نے خواہش بھی پوری کی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ شہادت سے بڑھ کر تو کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ بندہ جو ہے، وہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور دوبارہ اللہ پاک کی راہ میں شہید ہوں۔ تو یہ مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ وہ ایک دلیر آدمی تھا، دلیر شخص تھا، تو اس کو اللہ پاک نے اتنا بلند مقام دیا، تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ بہت اچھے بیٹے تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ چلا گیا تو میں کہہ رہی ہوں، واقعی وہ بہت اچھے تھے۔ میرے تینوں بیٹے میرے تابعدار اور فرمانبردار تھے۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، یہ امی ابو کا، یہ سب کا ہے۔ جو بھائیوں کو پیار کرتے تھے، یہ سب کو وہ پیار کرتا ہے۔ 16 تاریخ کو وہ آئے، اس کے بھائی کی پاسنگ ہوتی ہے، 19 کو ادھر گئے، 20 سے ہم واپس آئے۔ اس نے خود اپنے بھائی کا اور بڑے بھائی نے اس کا سامان پیک کیا اور خود اٹھا کے لایا۔ بھائی کی شادی تھی، اس کی شاپنگ کیا، ابو، اس کی وائف، اس کے 2 بچے واپس آئے۔ 28 کو شادی تھی، وہ 2 مئی کو اس کی برتھ ڈے تھی، اس نے ادھر ہی میرے پاس بنائی ہے۔ 7 کو جانا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی، 8 کو گیا تو 14 کو واپس آ گئے۔ یہ وہ میرا بیٹا تھا، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آتا، میں تو کہتا ہوں ہے ابھی آ جائے گا۔ یاد آتے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں۔ یاد آتے ہیں وہ، لیکن ہمیں فخر ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنے ملک پاکستان اور اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ مجھے یاد آتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کیسے کھیلتے تھے، مجھے لے کے جاتے تھے، مجھے کھانا کھلواتے تھے اور میرے ساتھ گیم کھیلتے تھے۔ ابھی بھی یاد آتا ہے، ہمیں فخر ہے ان پہ کہ وہ شہید ہیں۔ میرا دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ پاکستان کو کبھی نہیں ہرا سکتے۔ اب 10 سال لگائیں، اب 100 سال لگائیں، آپ پاکستان کی آرمی کو بالکل نہیں ہرا سکتے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت اچھا بھائی تھا، ملنسار تھا، نرم دل تھا، پیار محبت کرنے والا بھائی تھا، بہت سادہ انسان تھا، چھوٹا سا تھا۔ بابر سے کوئی پوچھتا کہ ہاں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو وہ کہا کرتا تھا میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا۔ اللہ نے اس کے تمام شوق پورے کیے، بشمول اس کے اللہ نے اس کو فوجی بھی بنایا اور ایک بلند مرتبہ بھی دیا۔ جی، وہ اپنے جوانوں کو اپنے بازو سمجھتا تھا۔ وہ اپنے جوانوں کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا تھا تو عام بندے کو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ جوان کون ہے اور افسر کون ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہیں۔ بالکل، یہ تو اللہ پاک خود فرما رہی ہیں۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ تو میں اس کو، میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ میں اس کو سینے سے لگا لوں اور جی بھر کے پیار کروں۔